السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے اثرات تو بہت پہلے آنا شروع ہوئے، لیکن میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی تھیں. آج عدلیہ جہاں کھڑی ہے، کچھ لوگ کہتی ہیں لولی لنگڑی ہے، کچھ کہتی ہیں کہ اختیارات ختم ہو گئے ہیں، کچھ کہتی ہیں کہ حکومت وقت کو فائدہ ہو گیا، کچھ کہتی ہیں کہ اپنے نظام کے مطابق چلنے والی. بہرحال اس پہ کوشش کریں گے، گفتگو کریں گے. اور آج ذرا بات ہوگی سپریم جوڈیشل کونسل پہ جو اعتراضات اٹھائے ہیں جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس سعید منیب اختر نے، جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر نے. وہ بڑے مزیدار ہیں اور آج سمجھنے والے ہیں. ذرا اس پہ گفتگو کریں گے اور بات کریں گے اس والے سے. اب FIA یا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اب اندازہ لگائیں اس کو توڑ کے کئی ادارے بن گیا نا یہاں پر. یہاں آپ کو پتہ ہے CCD بن گیا، آپ کو پتہ ہے پیرا بن گیا. یہاں پر آپ کو اندازہ ہے کہ پولیس کے اندر ہی کتنی توڑ پھوڑ کر کے کیا شکل بنا دی ہے. ہارڈ اسٹیٹ کی طرف لے جا رہے ہیں چیزوں کو، اور اس کے لیے پوری پلاننگ کے ساتھ. یعنی ہم یہ سمجھ رہے تھے صرف عمران خان کے حوالے سے، میں بار بار بات کرتا تھا یہ صرف والی عمران خان نہیں ہے، اس ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس میں کافی حد تک کامیابیاں حاصل ہو چکی ہیں. اس پہ بھی گفتگو ہوگی. اور یار ذرا سمجھنا ہے، نیب جو ہے کیا ایک سیاسی انجینئرنگ ادارہ؟ بھائی میں تو نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا، اور وہ چل رہا ہے، اور وہ امپریشن ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے. اور کوشش کریں گے اس کو بھی سمجھنے کے حوالے سے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہونا. آئینی ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم میں میں موجود رہا، آج بڑی زبردست ایک ریمارکس ہیں، وہ انڈر ڈسکشن ہے بہت، اور بڑی زبردست ہے. اور یہاں یعنی سپریم کورٹ میں یعنی سپریم کورٹ اور آئینی بینچ کو تقسیم کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے تقسیم؟ نہیں. جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس یحییٰ فریدی اور چیف جسٹس سرفراز جوگر کی سپریم جوڈیشل کونسل میں موجودگی پر اعتراض اٹھا دیا. اب کیا پاسبلٹیز ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے. کیا پاسبلٹیز؟ ایک تو بینیفیشری کے حوالے سے باتیں آئیں گی، ڈیفینیٹلی بائس کا ایلیمنٹ، پاسبلٹیز آر دیئر کہ یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. اور چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے فائدہ نہیں ہو نا، تو یہ اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں باتیں آ جائیں گی. اور لیکن آواز تو اپنی جگہ اٹھ رہی ہے. یہ خالی آواز سے نہیں اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو باقی دوسرا لایا عمل بھی طے کر. بکلا برادری اس طرح نہیں ایکٹیو ہو رہی جس طرح ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کو بھی میدان میں آنا ہے، کھل کے سامنے آنا ہے. ذرا اس پہ بھی کوشش کی جائے تو چیزیں بہت سامنے آتی جائیں گی آپ کی. جو بس سب سے مزیدار بات ہے نا، وہ FIA کے اختیار کے حوالے سے. FIA پہلے آپ کو پتہ ہے سارا کچھ دیکھتا تھا، سرکاری معلوم. ویسے تو FIA کا اختیار وفاق کی حد تک تھا، کہ وفاق کے ملازمین کی حد تک. پھر یہ بڑھایا گیا، پھر اس کو پیکا لاء کے تحت لایا گیا. پیکا لاء میں ظاہر رزلٹس مل نہیں سکے، FIA کے آفیسرز ابھی آپ کے سامنے اٹھائے گئے. پھر ایک اور ان میں سے ایک نیا نکال دیا گیا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA. اب دونوں کے اختیارات کی جنگ اپنی جگہ ہے. آفیسرز غائب ہیں، آفیسرز کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور کیا کچھ سامنے آئے گا وہ آپ کے پاس آنے والے دنوں میں ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. یہ یاد رکھیے، وہ مشکل کام نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن ایک رخ تو ہے نا کہ FIA پہلے سیاسی لوگوں کو، سیاستدانوں کو، جو خاص طور پر صحافی حضرات ہیں، اینکر حضرات ہیں، ان کو نوٹسز جاری کرنا. پھر منی لانڈرنگ کا رہا، نکلا کچھ نہیں ابھی تک. وہ بڑا مارکا بتا دے اس حوالے سے. لیکن عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کو 1.5 سال پہلے جو FIA نے نوٹس جاری کیے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جسٹس انعام امین منہاس صاحب کے پاس آج کیس کی سماعت ہوئی، اور انہوں نے اپنا FIA کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس کے حوالے سے وہ تفصیلات جو ہے نا وہ مانگ لی ہیں، وہ طلب کر لی ہیں. اور تیسری مرتبہ جو ہے نا وہ وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے گرفتاری کا حکم دیا جا چکا تھا. اچھا، یہاں آپ کو پتہ ہے وہ اپنے طریقے سے معاملات کو لے کر چلتا ہے. FIA کا اپنا نقطہ نظر ہے، FIA چیزوں کو اس سمت میں لیکن ہمارے ہاں میں اب تک اتنے عرصے سے آ گیا ہوں کہ آپ دیکھیں کسی ادارے کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ اس کا کنوکشن ریٹ کیا ہے. نیب ایک اچھا ادارہ تھا، لیکن وہ سیاسی انجینئرنگ کے چکر میں یا اس میں ترامیم کر کے وہ کیا حال کر دیا گیا، وہ آپ کے سامنے. 3.5 سال سے کرپشن کا کوئی بڑا کیس سامنے نہیں آیا. آفیسرز
ملازمتیں انجوائے کر رہے ہیں، فائدے لے رہے ہیں، بینیفٹ لے رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو اس کا فائدہ کوئی ہے تو بتائیے گا۔ ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں، جیسے میں فراش زادی کے بارے میں بات کرتا ہوتا ہوں، انہوں نے کیا کیا ہے، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے ان کا اب تعلق نہیں رہا، ان کا حکامت کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ستیہ ناش کر دیا گیا، یہ سارا کچھ ہم دیکھیں، مختلف اور بہت کچھ ہوا، یعنی ایک چیزیں نہیں، بہت سی ایسی چیزیں ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہیں۔ آج بھی اگر بتائیں نا نیب کہ اس کی کارکردگی کیا ہے تو آپ آج نہیں سوال اٹھ رہا، آج نہیں وہ جیسے اس کو بلایا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین نیب کو بلایا کرتی تھی، اس چیئرمین نیب کو بلائیں اور آ کر بتائیں کہ کیا حالات ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی زبردست ہے، تو زلفی بخاری کی جائیداد نیلامی کے حوالے سے بات آ گیا، اور وہ جائیداد نیلامی کے حوالے سے ان کی بہن جو ہیں، کہ ہمشیرہ ہے سیدہ سکینہ بخاری، احتساب عدالت نے فیصلہ دیا، اور آج اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین کے پاس سماعت تھی، اور اس درخواست میں کہا تھا کہ جائیداد میں جو نا بہنوں میں تقسیم سے قبل نیلامی نہیں ہو سکتی، یعنی ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، مشترکہ جائیداد ہے، اور نیب نے بڑی تیزی سے اس معاملے کو لے کر، باقی تو اچھا ذوالفقار کا قصور کیا ہے ابھی تک، یہ بڑی مزیدار بات ہے، کیا ہے وہ پیش نہیں ہو رہے، کچھ جعلی میں حقائق سے ہٹ کے ان معاملات کے اندر آپ معاملہ کو لے کر جائیں، اور لیکن احتساب عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے نا روکنے کا، جو نیلامی سے روک دیا ہے، ڈویژن بینچ نے آرڈر جاری کیا ہے، اور بڑا ایک لاجیکل لیگل سوال ہے کہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، اب تقسیم ہو جائے گی، آپ ڈیوائڈ کر کے آپ جو مرضی نیلامی کر چھوڑیے گا، تو یہ بنیاد 87-88 کی کارروائی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے باقی چیزوں کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بڑی مزیدار بات ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے، پہلے چلا یہ گفتگو میں کر لوں، پھر ہم آپ کو چیزوں کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ انہیں اچانک الیکشن کمیشن میں جمع گئی ایک درخواست کا علم ہوا، جو 2-3 نامعلوم جماعتوں کی جانب سے دی گئی، کہ کہا گیا ہے کہ وہ تحریک نافذ پاکستان کے نام سے ایک اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ بڑی مزیدار بات ہے، اور بڑی مزیدار بات ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے موقف پیش کرنے اگر وہ گئے ہیں تو بتایا کہ تحریک تحفظ آئین تو ہم ہیں، یہ اتحاد پہلے سے موجود ہے، تو وہی جماعتیں جن کے نام پر درخواست جمع کرائی گئی ہے، کو بڑی مزیدار بات ہے، انہوں نے حلفاً بیان دیا ہے کہ یہ درخواست ہم نے دی ہے۔ آپ تو دیکھ چکے ہیں اور عرصے سے کوئی چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، لیکن دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اگر محفوظ کرنا ہے تو آپ کو اس کی رجسٹریشن کی درخواست بھی دینی چاہیے تاکہ ایک شکل بن سکے۔ یہ میں سمجھتا ہوں، باقی بہتر سمجھتے، لیکن آئینی بینچ کے سامنے بڑی مزیدار آج ذرا معاملات چلتے رہے، جسٹس سید شبر رضا رضوی بینچ کو ذرا بڑے مزیدار طریقے سے، اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ذرا بڑی مزیدار باتیں ہیں، وہ میں نے ٹویٹ بھی کیے ہوئے ہیں، وہ ذرا سامنے آ جائے گا۔ 184(3) کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی رہی کہ 184(3) کے حوالے سے یہ معاملہ جو ہے یہ زیر سماعت ہے، اور جسٹس محمد علی مدد صاحب نے لکھا ہے، یہاں تو واضح لکھا ہے کہ آئینی بینچ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور آرٹیکل 184(3) کے اختیارات جو ہے نا وہ آئینی بینچ کے پاس آ چکے ہیں، اور تو اس پہ بڑا واضح طور پر جو شبر رضوی نے، سابق جج ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا اگر سارے اختیارات یہاں منتقل ہو گئے ہیں تو یہ واضح طور پر کیوں نہیں لکھا گیا، اور وہ ڈسٹنگوش کر رہے ہیں کہ ایک بینچ سے دوسرے بینچ، یعنی آئینی بینچ سے دوسرے بینچ پہ نہیں، لیکن فل کوڈ کا، یعنی کوڈ کے حوالے سے نا، اور آرٹیکل 176 کے حوالے سے میں آپ چیزیں آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ اگلا ادارہ نہیں ہے، اور نیا آرٹیکل 191A صرف جو کہتا ہے اضافی اختیارات ہیں، یہ باقی اختیارات ختم نہیں کرتا۔ آپ چیف جسٹس کو آج بھی کوئی فائل بھجوا سکتے ہیں، اور یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ دیں۔ اور ایک بڑا مزیدار بات تھی، وہ کمال ہے، وہ ذرا پہلے بات کر لوں، اہم ریمارکس ہے جسٹس محمد علی مدر صاحب کے، ریگولر بینچ آئینی بینچ دونوں ہی ایک درخت کی 2 شاخیں ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آئینی بینچ سپریم کورٹ سے اوپر ہے یا نیچے، تو اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہاں اگر دیکھا جائے، بظاہر دیکھا جائے اگر یہ ساری چیزیں ایک ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک ڈسٹنگوش برانچ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو یہ سارا معاملہ فل کورٹ کے سامنے بھیجنا، اور میں نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہا تھا، یعنی کانسٹیٹیوشن بینچ یہ ڈیسیژن دے سکتا ہے کہ یہ معاملہ فل کورٹ سنے۔ اب فل کورٹ بیسیکلی جب کہہ دے گا فل کورٹ، تو اس میں چیف جسٹس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے
چیف جسٹس کا کام تو ایک انتظامی طور پر صرف اتنا ہے کہ وہ ایک فل کورٹ تشکیل دینے کی طرف چیزوں کو لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہ بڑی زبردست ہے. اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ سپریم کورٹ اور بینچ الگ ہیں تو قانون کے مطابق اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا, بینچ کو نہیں. یہ تو آپ نے اچھی بات کہی کہ بینچ کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا. اور جیسے جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اس پر اور نئے بینچ کو کچھ اختیارات ضرور دیے گئے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں. آئین میں ترمیم ہو چکی ہے اور اس ترمیم کے تحت آئینی بینچ تشکیل دیا گیا. اگر ہم چاہیں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کے حالات واپس جانا چاہیں تو پہلے اس ترمیم کو معطل کرنا ہوگا. جیسے مشرف لالی نے استفسار کیا کہ 191A کو کیسے بائی پاس کیا جاتا ہے. اس پر شبر رضوی نے کہا کہ آرٹیکل 191A کو آئین کے دیگر شقوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا, اکیلے نہیں. آئینی بینچ سے سپریم کورٹ کا وجود ختم نہیں ہوا اور آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات بھی برقرار ہیں. جسٹس محمد علی مظہر آرٹیکل 187 کے حوالے سے بات کرتے رہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر قائم ہوا ہے, اور وضاحت دی کہ آئینی بینچ صرف بھارت میں موجود ہے, دنیا کے دیگر ممالک میں آئینی عدالتیں قائم ہیں اور بھارت میں تمام تحت اختیارات چیف جسٹس کے پاس ہوتے ہیں, لہٰذا بینچ کو آئینی عدالت ہی سمجھا جائے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا مزید کہا کہ صدر پاکستان کوئی ریفرنس بھیجیں تو چیف جسٹس اس آرٹیکل 191A کے تحت اس بینچ کو بھیجیں گے. اور جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا کہ یہ دلائل اہم ہے لیکن مرکزی کیس میں پیش کیا جائے. دلائل مکمل ہو کے ایک اور وکیل صاحب تھے, آئمہ موجود تھا, اور کل جسٹس جواد خواجہ کے وکیل جو خواجہ احمد حسین دلائل جاری رکھیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.